رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ علم غیب اللہ کے ذمہ ہے، ہر وہ چیز جو نظر سے پوشیدہ ہے اسے غیب کہتے ہیں، اور عالم الغیب وہ ہوتا ہے جسے ہر چیز کا علم ذاتی طور پر ہو، نہ کسی کے بتلانے پر۔ اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ خالق کائنات سے کوئی ذرہ قطرہ پوشیدہ نہیں۔ سمندروں کی گہرائیوں، زمین کی تہوں، فضاؤں اور آسمانوں کی بلندیوں میں بسنے والی مخلوقات ہوں یا جنگلات، صحراؤں، پہاڑوں اور دریاؤں میں، چاہے وہ کام تاریکی میں کیا جائے یا اجالے میں، تنہائی میں یا کھلے عام، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں۔ اللہ عز و جل اپنی ذات اور وجود کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، جیسے کہ اس کے جلال کے لیے مناسب ہے، مگر اپنے علم و ادراک کے اعتبار سے ہر چیز کو دیکھتا اور سنتا اور ان کے سارے احوال کی خبر رکھتا ہے۔ اس کے اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ وہ اونگ، نیند، غفلت اور ہر قسم کی خطا و بھول سے پاک ہے۔ وہ ہمیشہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تمام انس و جن، فرشتے، جاندار، بے جان، خواہ وہ صفحہ ہستی سے ختم ہو چکے ہوں یا وجود پذیر ہوں، ان کے ہر عمل کا ریکارڈ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ ظاہر پوشیدہ کا یکساں علم رکھتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب کو اس طرح بیان فرمایا: عالم الغیب والشہادۃ وہو الحکیم الخبیر، پوشیدہ اور ظاہر چیزوں کا جاننے والا اور بڑی حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ عز و جل لوگوں کے راز و سرگوشیوں اور ان کی جمع گوئیوں کا مکمل علم رکھتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ گزری اور ہونے والی ساری چیزوں کو بالتفصیل جانتا ہے، حتیٰ کہ چیزوں کے وجود سے پہلے ہی ان کی ماہیت و کیفیت کا علم رکھتا ہے۔ بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی ساری مخلوقات کی تقدیر، مثلاً ان کی پیدائش و موت کا وقت، روزی اور زندگی کی تمام تفصیلات کو اپنے علم غیب سے لکھ دیا تھا، جیسے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنة۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تقدیر آسمان و زمین پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پر صراحتاً علم غیب کو اپنے لیے خاص قرار دیا ہے۔ مثلاً فرمایا: فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، بس آپ کہہ دیجئے کہ غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ فرمان الہی ہے: انی عالم غیب السماوات والارض، یقیناً میں ہی آسمانوں اور زمین کا غیب جانتا ہوں۔ قل لا يعلم ما في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجئے کہ جو بھی آسمان اور زمین میں ہے ان میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا۔ غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ پہلا، قیامت کا علم کب آئے گی۔ دوسرا، بارش کا نزول بالتحدید کب ہوگی، کتنی ہوگی، کس کس خطے میں ہوگی۔ قطعی علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تیسرے، رحم مادر میں پلنے والا بچہ کیسا ہوگا، کالا یا گورا، اچھا یا برا، موت و زندگی اور روزی وغیرہ کی تفاصیل۔ چوتھے، آئندہ کل میں پیش آنے والے واقعات۔ پانچواں، موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، کس طرح آئے گی۔ مذکورہ پانچوں امور کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے۔ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل دنیا و آخرت کے لیے کیا کمائے گا، نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورا علم
والا اور صحیح خبروں والا ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ وَلَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ رِزْقِهِ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ دریاؤں میں ہے، اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور کوئی دانہ زمین کے تاریک حصوں میں نہیں پڑتا، اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین لوح محفوظ میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ لا يعلم ما تغیض الارحام الا اللہ ولا يعلم ما في غد الا اللہ ولا يعلم متى يأتي المطر احد الا اللہ ولا تدری نفس بأي ارض تموت الا اللہ ولا يعلم متى تقوم الساعة الا اللہ۔ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ رحم مادری میں کیا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب آئے گی، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا کہ کس جگہ کون مرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ دل کا حال اللہ عز و جل دلوں کے کھٹکنے والی باتوں اور وسوسوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور یہ خوبی صرف اسی کی ذات کے لیے خاص ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ عالم الغیب السماوات والارض انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ ہی آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، واقعی وہی دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَسِّرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اپنی باتوں کو چھپاؤ یا انہیں ظاہر کرو، یقیناً وہی دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا شیئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو، اللہ تو ہر چیز کو بخوبی علم رکھنے والا ہے۔ دلوں کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس ضمن میں مذکورہ دلائل اور مثالیں پیش خدمت ہیں۔ اعراب دیہاتیوں میں سے بعض منافقین جو دل میں کفر شرک چھپائے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دل کا حال جانتے تو ہر ایک کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا کہ کون دل سے اسلام قبول کر رہا ہے اور کون منافقت اختیار کر رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ سے مخاطب نہیں کرتا کہ آپ ان کو نہیں جانتے، انہیں ہم جانتے ہیں۔ سیرت کے لیے واقعات اس ضمن میں موجود ہیں، بطور مثال مسجد زرار اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ مختصر عرض کر رہا ہوں۔ مسجد زرار کا واقعہ ہوا یوں کہ منافقین نے قباء میں ایک مسجد بنائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مقصد ظاہر کیا کہ نماز کے لیے کمزوروں اور بوڑھوں کو زیادہ دور جانے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ چل کر اس میں نماز ادا فرما لیں۔ مگر اللہ نے ان کی حقیقت بے نقاب فرما دی کہ یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بلکہ اسلام اور مسلمان کے خلاف دارۃ الندوہ بنایا گیا ہے۔ قرآن میں اس کا تذکرہ یوں کیا ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو پہلے سے اللہ اور رسول کا مخالف ہے، اور وہ قسمیں کھا جائیں گے کہ بھلائی کے سوا ہماری کچھ نیت نہیں، اور اللہ گواہ ہے کہ بالکل وہ جھوٹے ہیں۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم
غیب اور دلوں کا حال جانتے تو جب منافقین خفیہ طریقے سے سازشیں رچ کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد بنا رہے تھے، اسی وقت منع فرما دیتے کہ یہ مسجد اللہ کے لیے نہیں بنائی جا رہی ہے بلکہ اس کے پیچھے ناپاک عزائم ہیں، پھر بعد میں اسے ڈھانے کی نوبت نہ آتی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ دار ارقم میں پناہ گزین تھے کہ اچانک صحابہ نے دیکھا کہ عمر ننگی تلوار لیے چلے آ رہے ہیں۔ لوگ سہم گئے تو حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر عمر اچھی نیت سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار اس کی گردن پر ہوگی۔ حالانکہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی بہن کے پاس قرآن کی چند آیات پڑھ کر بدل چکے تھے اور اسلام ان کے دل میں گھر کر چکا تھا۔ وہ قبول اسلام کے لیے دار ارقم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لا رہے تھے۔ اگر اللہ کے وہ محبوب بندے صحابہ کسی کے دل کا حال جانتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ عمر اسلام قبول کرنے آ رہے ہیں۔ پریشانی اور گھبراہٹ کے بدلے خوشی کے نعرے ہوتے اور سب نکل کر پرجوش استقبال کرتے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کسی کے دل کا حال نہیں جانتے تو امت کے دیگر افراد، کوئی عالم، پیر، فقیر، ولی صالح کسی کے دل کا حال کیسے جان سکتے؟ بعض پیر فقیر دل کا حال بتلاتے ہیں اور وہ صحیح ہوتا ہے۔ دراصل ایسے لوگ شیطان کے پجاری ہوتے ہیں اور شیطان ان کی مدد کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ وہ اس طرح کی دل میں گھس کر وسوسے ڈالتا ہے اور پھر اسی وسوسہ اور خیال کی اطلاع اپنے دوستوں کو دے دیتا ہے اور وہ چند سکوں کے عوض وہی باتیں لوگوں کو بتا کر انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔